بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ یوکرین نے روس سے کتابوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ یونان کے بعد اسپین کے ساحل پر بھی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ پیرس سمٹ، وزیر اعظم کا عالمی برادری سے وسائل کی منصفانہ تقسیم کی پالیسی بنانے پر زور۔ امریکہ نے میانمار کی وزارت دفاع اور فوجی بینکوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ سرکاری دورہ پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ پاکستان کے پاس موجود ڈالر کے ذخائر مزید کم ہو گئے۔ سویڈن کا ملٹری ٹرائل کیس، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر کو نوٹسز جاری۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بحیرہ اوقیانوس میں غرقاب جہاز ٹائٹینک کے قریب سے لاپتہ آبدوز کا ملبہ ملا ہے، جبکہ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ آبدوز کمپنی اوشین گیٹ نے مسافروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اوشین گیٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لاپتہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن میں شامل ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ملنے والا ملبہ آبدوز کے لینڈنگ فریم اور پچھلے کور پر مشتمل ہے۔ ملبہ ملنا نشاندہی کرتا ہے کہ آبدوز دھماکے سے تباہ ہوئی۔ اس سے قبل امریکی کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ بحیرہ اوقیانوس میں غرقاب جہاز ٹائٹینک کے قریب سے ملبہ برآمد ہوا ہے جو ممکنہ طور پر لاپتہ آبدوز کا ہو سکتا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملبے کے آثار ریموٹ کنٹرول گاڑی کی مدد سے دریافت ہوئے ہیں، جس کا ماہرین جائزہ لے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک قانون پر دستخط کر دیے جس کے تحت روس سے کمرشل بنیادوں پر کتابوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ اقدام روس اور یوکرین کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید کم کرنے کے لیے کیا ہے۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ انہوں نے ایک قانون کی منظوری دی ہے جس میں بیلاروس یا مقبوضہ یوکرینی علاقوں میں شائع ہونے والی کتابوں کی کمرشل بنیادوں پر درآمد پر بھی پابندی ہوگی۔ پارلیمنٹ نے یہ قانون پچھلے برس پیش کیا تھا۔ قانون کے تحت کسی تیسرے ملک سے روسی زبان کی کتابیں درآمد کرنے کے لیے بھی خصوصی اجازت درکار ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یونان کے بعد اب اسپین میں بھی یورپ جانے کے خواہش مند تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسپین کے کینری جزیرے جاتے ہوئے ڈنکی پر سوار 59 افراد ڈوب گئے، جس کے نتیجے میں ایک بچہ جام حق ہو گیا جبکہ 35 افراد لاپتہ ہیں۔ ہسپانوی میری ٹائم سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ مراکش کی قیادت میں جزیرے کے جنوب مشرق میں تقریباً 88 میل کے فاصلے پر ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اس دوران 24 افراد کو بچا لیا گیا، تاہم بچے کو نہ بچا سکے۔ تارکین وطن پر توجہ مرکوز کرنے والی دو تنظیموں واکنگ بارڈرز اور الارم فون نے کہا ہے کہ ڈنکی میں 59 افراد سواری کر رہے تھے۔ اس دوران 24 کو بچا لیا گیا جبکہ 35 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ برس اسی وجہ سے تباہ کن سیلاب کا سامنا بھی کیا۔ پیرس میں منعقدہ نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو گزشتہ برس تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس سے 20 لاکھ گھر مکمل تباہ ہو گئے جبکہ 33 لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام نے سیلاب کی آفت کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی دنیا پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوئی پالیسی مرتب کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے میانمار کی وزارت دفاع اور فوجی بینکوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بیان میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج غیر ملکی ذرائع پر انحصار کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میانمار کی فوج ہتھیاروں کی خریداری اور درآمد، فوجی سازوسامان اور اسلحہ تیار کرنے کے لیے خام مال وغیرہ روس سے درآمد کرتی ہے، جسے ظلم و جبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن نے الزام عائد کیا ہے کہ میانمار کی وزارت دفاع نے 2011 میں حکومت کا دھڑم تختہ کرنے کے بعد سے اب تک $1 ارب کے ہتھیار اور دیگر سازوسامان درآمد کیا ہے۔ سرکاری ملکیت میانمار فارن ٹریڈ بینک اور میانمار انویسٹمنٹ کمرشل بینک پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ان بینکوں نے ریونیو پیدا کرنے والی سرکاری کمپنیوں کو بین الاقوامی رسائی فراہم کی۔ یہ بینک میانمار کی حکومت کے لیے غیر ملکی کرنسی وصول اور ارسال کرتے ہیں۔ دوسری طرف میانمار کی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ وہ نئی پابندیوں سے پریشان نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک نے پہلے ہی بہت پابندیاں جھیل لی ہیں اور اب مزید نئی پابندیاں لگائی گئی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سرکاری دورہ پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے دوران سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور کونسلر کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افریقین نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے باہمی تعاون، بالخصوص تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے منصوبہ بندی اور مشترکہ کارروائی پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے صدر کا دورہ ایران کی دعوت دی اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس دعوت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایرانی صدر کے دورہ متحدہ عرب امارات کی بھی دعوت دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشکلات کا شکار پاکستان کے لیے ایک اور مشکل آن پڑی۔ پاکستان کے پاس موجودہ ڈالر کے ذخائر مزید کم ہو گئے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 16 جون کو ختم ہونے والے ہفتے میں 51 کروڑ 44 لاکھ ڈالر کم ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی زر مبادلہ کی مجموعی ذخائر 16 جون تک 8.86 ارب ڈالر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 48 کروڑ ڈالر کم ہو کر 3.53 ارب ڈالر رہے، جبکہ کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر 3.26 کروڑ ڈالر کم ہو کر 5.32 ارب ڈالر ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کمرشل قرض کی 30 کروڑ ڈالر کی قسط رواں ہفتے موصول ہوئی۔ رواں ہفتے موصول ہونے والی قسط 23 جون کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حصہ ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پی ٹی آئی اور چاروں صوبوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ہونے والی سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ سردار لطیف کھوسہ نے دلائل دیے۔ اب وکیل فیصل صدیقی کے دلائل سنے گئے۔ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں اٹارنی جنرل کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سول اور ملٹری کسٹڈی میں موجود افراد، خواتین اور بچوں کے علاوہ وکلاء، صحافی، سول یا فوجی حراست میں ہیں
ان کی تفصیلات جمع کروائیں۔ کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔